ہم عنہا بغائبین، اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھاگ جائے، کوئی دیوار پھلانگ جائے، یا جبری، میرے الفاظ پر آپ غور کریں، یا جبری کوئی سفارش کرا کے کسی کو بھیج کے وہ اٹھا لیا جائے۔ وہاں مالک کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا۔ ایک بات وہاں یہاں سے ذرا خیال رکھنا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے کہ لوگ سمجھتے ہیں پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ ان کی ہوگی، جناب سید المرسلین خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ لیکن فرق جو بات کا ہے یہ ہے کہ جو بھی شفاعت ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، یا زبردستی نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا، اس کے بعد شفاعت ہوگی۔ سورہ اس میں آپ نے پارہ نمبر 3 میں جو آیت الکرسی ہے، آپ بار بار تو پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی غائب نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ یہ بار بار جو الفاظ آتے ہیں یہ پختگی کے لیے آتے ہیں، بات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی ہے، ذرا دیکھنا، ذرا سننا، ذرا بات پر توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان ساری باتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو توجہ سے سنا جائے اور وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ کا ہی ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ پوچھا جائے گا آج کس کی حکومت ہے، نیلا ملک الیوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار، یعنی دنیا میں جو اللہ نے ہمیں چھوٹے موٹے اختیارات یا سب کو دے رکھے ہیں وہ بھی اس دن نہیں ہوں گے۔ اس دن حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ تھا جی سورہ انفطار کا آج خلاصہ جو ہم نے پڑھا ہے۔